रुत बदल रही थी और सूरज जल्दी थकने लगा था। धूप में गदलापन असर के बाद ही से छलकने लगता। दीवार पर संतरों के बाग से महक आने लगी थी। घर के आंगन में लगे जामन, बेरी और नीम के पेड़ जून जुलाई की शोला उगलती धूप गुजरने के बाद फिर से सब्ज लगने लगे थे। गमलों और क्यारियों के नन्हे मुन्ने पौधों में फूल खिल रहे थे। मगर मौसम के बदलने से क्या होता है, जब दिल का मौसम जर्द हो और ख़बर भी हो कि ये मर्दनी दायमी है, अपनी हाथों कमाई हुई है, अब लाख बेचना चाहें उसका ख़रीदार कोई नहीं। उसने गहरी सांस लेकर मिली जुली खुशबू अंदर खींची और छत की तरफ कदम बढ़ा दिए। ऊपर हस्बे मामूल आयशा आते जाते पंख पखेरुओं के लिए ताज़ा ताज़ा पानी और बाजरा डाल रही थी। आज उसने बाजरा भी न लिया और वसी छत की आखिरी मुंडेर पर जा खड़ी हुई। उसे पता था आने वाला रास्ता भूल चुका है। आयशा बाजी, कभी कभी मुझे ये सड़क बहुत जालिम लगती है। लो जी, सड़क क्यों जालिम होगी? जालिम तो मुसाफिर है, वरना यही रास्ता जो मुसाफिरों को लेकर जाता है वापस भी तो लाता है। आयशा उसकी बात का पसे मंज़र खूब जानती थी, इसीलिए ऐसा जवाब दिया। उसने एक आह भरकर फिज़ा में अकेली रह जाने वाली कूंज की कुरलाहट खोजी, जो जल्द ही उसे मिल भी गई, बिल्कुल उसी की तरह तन्हा। आज सुबह से वो दुश्मने जान याद आ रहा था। याद भी ऐसी कि दिल पिघल पिघल कर आंखों के रास्ते बह जाने के दर पे था। उसे खबर थी कि पुकारने में भी रुसवाई थी, जितनी भी रुसवाई थी मैंने आप कमाई थी। कितनी बातें निकली हैं, एक ही बात छुपाई थी। उसने दाहिनी आंख का कोना यूं साफ किया, गोया किसी की शबीहा साफ करना चाहिए। ये इंतज़ार भी अजीब शय है, इंतशार से पर इख्तियार से बाहर। और ये मोहब्बत भी अजीब जज्बा है, खुद ही दर्द लादवा, खुद ही मरहम जाफिजा। मरियम ने उसके हाथ पर फ़ोन धर दिया। बाजी, फ़ोन कब से बज रहा था। हमना की डेथ हो गई है, बेटा बच गया है। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया तो मन उसके लिए बेकल था। तुम जाने किस पत्थर से बनी हो, ठुस कहीं की। अलवीना का गुस्सा उरूज पर था, जबकि नैनतारा अभी भी वहीं अटकी थी कि उसे उसके हर हर लम्हे की खबर कैसे होती है। वीना, तुम मानो या ना मानो, इस बंदे का लिंक हॉस्टल के अंदर तक है। कोई है जो उसे मेरे हर हर लम्हे की खबर देता है, तब ही तो टन टन मैसेज आ जाता है। वीना ने हॉस्टल का जीना उतरते उतरते उसकी 1000 बार की कही बात पर रेलिंग पर ज़ोर से मुक्का मारा और बिलबिला उठी। कमीनी, तेरी खातर ये चौथी चोट हाथ पर खाई है। हर दफ़ा एक ही बात करती रहती हो, उसको मालूमात कोई भी देता हो, लेकिन ये भी तो देखो 4 महीने से बंदा किस मुस्तकिल मिजाजी से तुम्हारे हर लम्हे की खबर रखता है। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, वरना लोग तो मिनट में रास्ता बदल लेते हैं। केमिस्ट्री वाली टीना को देखा है ना, 2 साल उसके साथ टाइम पास करने वाला अब रूम नंबर 4 में मैथ वाली से सेट हो गया है। तो ये बंदर भी किसी के साथ सेट हो जाए ना, मेरे पीछे किस लिए पड़ा हुआ है। नैन तारा बिलबिला उठी। और हाँ, तुम्हारे सारे हॉस्टल के चक्रों की इतनी खबर कैसे होती है? कान और आंखें खुली रखती हूँ और दूसरों के दुख दर्द में शरीक होती हूँ तो लोग राजदां भी बना लेते हैं। अलवीना ने शरारत से आंख दबाई तो तारा भी खिलखिला उठी। उसे पता था हॉस्टल की सब लड़कियों के दुख दर्द क्या थे। सब मोबाइल फ़ोन्स पर किसी न किसी के साथ वक्त गुजारी का खेल खेलती थी और कोई ना कोई उनके साथ खेल जाता था, कभी जज्बाती तो कभी जहनी तौर पर, या फिर रूममेट्स ही एक दूसरे के ताल्लुक पर डाका डाल लिया करती थी। ऐसे में तीसरी हमदर्द अलवीना थी, जो इंतहा की फारग और सोशल थी, जबकि नैनतारा उसके मुकाबले में बेतहाशा मोहतात तबीयत की मालिक थी। अल्लाह, आज पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? सर्दी की शिद्दत से कांपती वीना ने हाथ कोट की जेब में डाला। उससे पहले कि तारा जवाब देती, मैसेज टोन बजी। तारा की उम्मीद के ऐन मुताबिक वही था। पॉइंट तो कब का कैंप्स जा चुका। रिक्शा पकड़ो और क्लास में पहुंचो। 12 बजे के करीब मैम यास्मीन ने उनकी क्लास छोड़ी तो वो ठठरती कांपती बाहर दौड़ी। 3-4 दिन की शदीद धुंध के बाद निकलने वाला सूरज बहुत चमकीला था।
فضا کی ساری کثافت دھند کی نمی میں بہہ گئی تھی۔ پیڑ پودے، پھول پتے، حتیٰ کہ گراؤنڈ کے بینچ تک صاف شفاف ہو چکے تھے۔ ساری کلاس کی طرح انہوں نے بھی گراؤنڈ میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ الوینا نے ہوم میڈ برفی والا ٹفن کھولا تو تارا نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر جمبو سائز چپس کا پیکٹ نکال لیا۔ پھر تو جیسے مقابلہ شروع ہو گیا تھا، وینا، وہ اور چپس کی کچر کچر کی آواز۔ اچانک جب دونوں نے اکٹھے پیکٹ میں ہاتھ پھنسایا تو تارا کہکا لگائے بنا نہ رہ سکی۔ ساتھ ہی بیگ کے اوپر پڑے اس کے فون میں ٹیکسٹ آیا تھا۔ نمبر وہی تھا۔ اس نے اوپن کر لیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، کبھی چپس نہیں کھائے؟ منہ اٹھا کر کہکے کیوں لگا رہی ہو؟ وہ چینی کدو تمہیں دیکھ کر منہ بند کرنا بھول گیا ہے۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، ورنہ میں اس کی آنکھیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ تارا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے تصدیق کے لیے عمر غفار کی طرف دیکھا تو وہ واقعی اسی کو تاڑ رہا تھا۔ تارا کو خبر تھی، موٹے عمر غفار کا نام کلاس نے چینی کدو رکھا ہوا تھا۔ اسے گمسم انداز میں اٹھتے دیکھ کر وینا نے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ جواباً تارا نے فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اس لیے اٹھ کر جا رہی ہو؟ ہاں، میں تو کہتی ہوں ہم بیٹھے رہتے ہیں، پتہ تو چلے کون ہے۔ ساتھ ہی وہ کن اکھیوں سے آس پاس کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگی جو موبائل استعمال کر رہا ہو اور ان کی طرف بھی متوجہ ہو۔ موبائل تو سب استعمال کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف متوجہ کوئی نہیں تھا۔ تارا، میں تو کہتی ہوں بیٹھ جاؤ، لیکن میں کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتی۔ تمہیں لگتا ہے سچ مچ وہ کوئی ہنگامہ مچائے گا؟ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تارا بلا کی سنجیدہ بلکہ رنجیدہ تھی۔ ہاں یار، آج تک تو کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو بھی میسیج آتا ہے سچا ہوتا ہے، اسی لیے کہتی ہوں کہ وہ سچا ہے۔ پھر سے میسیج ٹون بجی تھی۔ اور یہ اتنا بن ٹھن کر کس خوشی میں آئی ہو؟ جب میں کہتا ہوں صبح اچھے سے تیار ہو کر آنا، میں یوں نہیں آؤں گا، تب موت پڑ جاتی ہے اور منہ تک دھونا بھول جاتی ہو۔ آج مہندی بھی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ 3 حرف کانپتی انگلیوں نے بامشکل لکھے تھے۔ 4 ماہ میں یہ پہلا جواب تھا جو نین تارا کی طرف سے اجنبی نمبر پر گیا تھا۔ جہاں تم وہاں میں۔ جواب ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ان انگلیوں پر 1000 بوسے اور یہ جاں نثار جنہوں نے آج بالآخر مجھے رپلائی کر ہی دیا۔ چلو اس خوشی میں تمہاری آج کی غلطی بھی معاف اور چینی کدو کو بھی عام معافی۔ ساتھ پیار کے ایموجیز کی لمبی لائن تھی۔ تارا کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا۔ ایسی بے باکی کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جانے اس کے چہرے پر کیا درج ہوا جو الوینا نے سیل اس کے ہاتھ سے لے کر میسی پڑھ لیا۔ واہ واہ، کیا دلیر آدمی ہے۔ دلیر؟ بے شرم کہو۔ تارا خفا ہوئی۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کیا 30 مار خان جیسے ہوں گے؟ انیس عمار خان ان کا کلاس میٹ تھا۔ باقاعدہ رنگورا کرنے والی کریمیں لگاتا اور نزاکت سے پیر دھرتا، یوں چلتا جیسے گویا پیروں میں مہندی لگی ہو۔ سب اسے پیٹھ پیچھے انیسہ کہتے تھے۔ پھر کسی ظالم نے اسے انیس عمار خان کی جگہ 30 مار خان بنا ڈالا، جو زبان زد عام ہو گیا۔ نین تارا الوینا کی مثال پر بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ سیٹھ صدیق شیخو پورہ کی جانی مانی کاروباری شخصیت تھے۔ کپڑے کی تجارت سے انہوں نے اتنا کما لیا تھا کہ ان کے بعد ان کے تینوں بیٹے منیر احمد، نصیر احمد اور صغیر احمد نے کپڑے کے علاوہ ایلومینیم کے کارخانے بھی بنا لیے تھے۔ انہوں نے بیٹیاں بھی ہم پلہ لوگوں میں بیاہی تھیں۔ پیسے کی ریل پیل کے باوجود سیٹھوں کا گھرانہ بہت وزادار اور کسی حد تک دینی تھا۔ ابھی بھی ان کے ہاں مخلوط فنکشن نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نئی نسل تعلیم سے آراستہ نہیں تھی، بلکہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور اپنی اقدار کی پاسداری پر فخر کرتے تھے۔ نین تارا سیٹھ صغیر احمد کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ شیخو پورہ پنجاب کالج سے اچھے نمبروں سے FSc کے بعد میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کے سبب لاہور فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ لاہور شیخو پورہ کے مقابلے میں سمندر تھا۔ لوگ ایڈوانس اور زندہ دل، راتیں جاگتی اور دن تقریباً سوتے تھے۔ پہل تو نئی جگہ پر اسے نیند نہ آتی تھی، لیکن جلد ہی الوینا مشتاق اس سے گل مل گئی۔ وہ نکاح شدہ تھی اور شوہر صاحب پولیس ملازم۔ چنانچہ اس کی میاں سے بات ہوتی بھی تو محض 10 منٹ کال چلتی، باقی وہ فارغ رہتی
اور نین تارا کا سر کھایا کرتی۔ لاہور کے پوش ترین علاقے کی اس کوٹھی میں گرلز ہاسٹل خوب چل رہا تھا۔ فرسٹ ایئر سے لے کر ماسٹر لیول تک کی 60 سے زائد لڑکیاں ایک کمرے میں 4 کے تناسب سے موجود تھیں۔ 4 کونوں میں ایک ایک میٹرس تھا۔ کسی روم میں تعداد 5 سے 6 بھی تھی اور بلا مبالغہ ان میں سے 50 کسی نہ کسی لڑکے کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی۔ کوئی سیل فون کی حد تک انوالو تھی تو کوئی سیریس، کچھ وقت گزاری بھی کر رہی تھی۔ اس کی روم میٹس جب ساری رات باتیں کرتی تو اسے بہت وحشت ہوتی۔ 2-3 دن برداشت کرنے کے بعد اس نے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بہنوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جھٹ کہہ دیا تم ہمیں غلط سمجھ رہی ہو۔ ایک نے منگیتر بتا دیا، دوسری نے کزن کا کہہ دیا۔ پھر یوں ہوا کہ لانگ روم، ڈرائنگ روم، کچن، ہر جگہ اسے رات 10 کے بعد ہینڈ فری کانوں میں لگائے سامنے کتاب رکھے لڑکیاں نظر آئیں تو اس نے سمجھ لیا اب یہی ٹرینڈ ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ سب نے دل کی تسلی کی خاطر کمبائن اسٹڈی، کزن اور منگیتر کی ٹرم عام کر رکھی تھی اور کوئی کسی کو ٹوکتا نہ تھا۔ فطرت سے مجبور ہو کر پہلے 2 ہفتے وہ سب کو ٹوکتی رہی اور بی بی، واعظ، ملانی، استانی جیسے القابات سنتی رہی۔ یہاں تک کہ سینئرز نے اسے سامنے بٹھا کر کہہ دیا بی بی اتنا منہ نہ چڑھو، کل بھی آنی ہے اور تم نے اسی جگہ رہنا ہے۔ نئی چھوٹے شہر سے آئی ہو، آخر اسی رنگ میں رنگنا ہے۔ ایک نے تو مخلصانہ مشورہ بھی دے دیا، لڑکیاں کبھی بھی کسی بھی طرح کی ہیلپ نہیں کرتی، نہ کریں گی۔ کلاس میں سے جو بھی لڑکا دوستی کا ہاتھ بڑھائے گرم جوشی سے ویلکم کرنا۔ ایگزامز گیس بھی ملا کریں گے اور اسائنمنٹ میں ہیلپ بھی۔ یہ جو تم نعرہ لگا رہی ہو کہ لڑکیوں کی دوست لڑکیاں ہی ہوتی ہیں تو آدھی کٹ کر گر بھی جاؤ گی تو کوئی بات نہ پوچھے گی، جب کہ میل فرینڈز ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تک لے دیں گے، وہ بھی اپنوں پیسوں سے۔ نین تارا منہ کھولے سنتی رہی، بے یقینی تھی۔ کیوٹی پائی، یقین نہیں آ رہا؟ ایم ایس کی انم توحید نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ یہ جو بی کام کی نبیلہ ہے نا، جو ٹاپر ہونے پر اتراتی پھرتی ہے اور کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی، اس کو گیس پیپرز بھی اس کے بوائے فرینڈ نے دیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ صاحب، اور سب کو اس بات کا پتہ بھی ہے۔ لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کو سیڑھی بناتے جا رہے ہیں، اسی لیے تارا بی بی بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھو۔